احمد کلاس میں آیا تو بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کلاس میں بتایا کہ کل وہ ٹیوشن پڑھنے گیا تو ماسٹر صاحب نے کہا کہ احمد مجھے سردی لگ رہی ہے، تم کھڑکی اور دروازہ بند کر دو اور کنڈی بھی لگا دو۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کر دی، لیکن جیسے ہی واپس مڑا تو گھبرا گیا کیونکہ ماسٹر صاحب نے مجھے پکڑ لیا۔ میرے شوہر بہت نیک اور دیندار تھے۔ ان کی زندگی کا واحد مقصد اپنے بیٹے کو پڑھانا اور قابل انسان بنانا تھا، جس کے لیے وہ انتھک محنت کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے ایک مظلوم کے کیس میں سچی گواہی دی، جبکہ ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ایسا نہ کریں۔ بس اس کا خمیازہ انہیں موت کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ ایک ایسا شخص جس نے کبھی جرم کرنے کا تصور بھی نہ کیا تھا، ایک ناکردہ جرم کے الزام میں پولیس مقابلے میں مارا گیا، اور ہم غریب بے بس تڑپ کر رہ گئے۔ ان دنوں میری عمر 26 اور میرا بیٹا 7 برس کا تھا جب یہ اندوناک سانحہ ہمارے گھرانے کی خوشیوں کو نگل گیا۔ اس کڑے وقت میں نے صبر کا دامن تھامے رکھا، بڑے دکھ جھیل کر بیٹے کو پڑھانے کے جتن کرتی رہی تاکہ اپنے مرحوم شوہر کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکوں۔ لیکن بابر کی قسمت میں علم حاصل کرنا نہیں تھا۔ جن دنوں وہ نہم جماعت میں تھا، ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ اسے اسکول کو خیر بات کہنا پڑ گیا۔ چھوٹی سی عمر میں جن ہاتھوں میں قلم اور کاپیاں ہونی چاہیے تھیں، ان ہاتھوں نے قالین بننے کا کام سنبھال لیا، صرف اس کے ماسٹر کی وجہ سے۔ اگر ماسٹر برا آدمی نہ ہوتا تو میرا بیٹا یوں زندگی کے صحرا میں نہ بھٹکتا، بلکہ علم حاصل کر کے مراد پا لیتا۔ بابر 9ویں جماعت میں تھا جب یہ واقعہ ہوا۔ ایک سکول ماسٹر جس کا نام اب کیا لینا، اس کا کلاس ٹیچر تھا۔ دیکھنے میں بہت شریف، مہذب اور ہمدرد انسان نظر آتا تھا۔ طالب علموں سے شفقت سے پیش آتا۔ جب اسے یہ علم ہوا کہ بابر یتیم لڑکا ہے تو وہ اس کا خصوصی خیال رکھنے لگا۔ بابر کی فیس دینے میں تاخیر ہو جاتی تو ماسٹر اس کی مدد کرتا اور اپنی جیب سے بھر دیتا، جس پر میں اس کی مشکور تھی، اور اسے میں فرشتہ صرف انسان سمجھتی تھی جس پر میں اس کی مشکور تھی اور اسے میں فرشتہ صرف انسان سمجھتی تھی۔ لیکن دلوں کے بھید خدا جانے کہ جو بظاہر فرشتہ صرف نظر آتے ہیں وہ اندر سے شیطان صفت بھی ہو سکتے ہیں۔ میرا بیٹا خوبصورت اور سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا۔ وہ اپنی صورت کے باعث کلاس میں نمایاں نظر آتا تھا۔ ایک روز بابر نے کہا، امی ہمارے ماسٹر لائبریری انچارج بھی ہیں۔ جن لڑکوں کو مطالعہ کا شوق ہو وہ چھٹی کے بعد ان سے لائبریری سے کتابیں ایشو کروا لیتے ہیں۔ اگر کسی کو ٹیوشن پڑھنا ہو تو ماسٹر صاحب ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں۔ مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ جس پر میں نے کہا، بیٹا اگر تم کسی مضمون میں کمزور ہو تو ان سے ٹیوشن پڑھ لو، وہ کتنی فیس لیتے ہیں؟ امی وہ غریب لڑکوں سے فیس نہیں لیتے، امیروں کے بچوں سے لیتے ہیں، وہ مجھے مفت پڑھائیں گے۔ یہ سن کر میں نے بابر کو ٹیوشن پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس نے بتایا کہ ان کے استاد کو مطالعے کا بہت شوق ہے، چھٹی کے بعد لائبریری میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی ٹیوشن پڑھنا چاہے تو اس کو لائبریری میں ہی پڑھاتے ہیں۔ چونکہ ماسٹر صاحب کو اسکول کے اندر رہائش ملی ہوئی تھی، لہٰذا ان کے لیے دیر تک لائبریری میں بیٹھنا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا وہ گھر نہ جاتے بلکہ چھٹی کے بعد سیدھا لائبریری کا رخ کر لیتے۔ وہ اپنے ساتھ کبھی کبھی کسی لڑکے کو بھی لے لیتے، کہتے بیٹا تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ آ کر کام میں ہاتھ بٹا دو۔ کبھی وہ الماری میں رکھی کتابوں کی ترتیب درست کرواتے اور کبھی نئی کتابوں کی فہرست مرتب کراتے۔ وہ بابر کی کلاس کو انگریزی پڑھاتے تھے۔ سماحی امتحان میں جب بابر کم نمبر لایا تو ماسٹر صاحب نے اصرار کیا کہ تم ٹیوشن پڑھ لو ورنہ سالانہ امتحان میں اچھے نمبر نہیں لے سکو گے۔ میں نے کہا، بیٹے جب ماسٹر صاحب خود تم کو پڑھانے کو کہتے ہیں تو کیوں نہیں ٹیوشن پڑھتے؟ وہ بولا، ٹھیک ہے امی، میں آج ان کو کہہ دوں گا، وہ مجھے 1 گھنٹہ چھٹی کے بعد لائبریری میں ٹیوشن پڑھا دیا کریں گے۔ دوسرے لڑکے بھی اسی طرح پڑھتے ہیں۔ 1 گھنٹہ لیٹ آؤں تو پریشان مت ہونا۔ جانے کیوں بابر کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ لائبریری میں ٹیوشن پڑھے۔ اسکول نئی آبادی میں تھا، لہٰذا جلدی خالی ہو جاتا تھا۔ چھٹی ہوتے ہی کچھ لڑکے پیدل اور کچھ سائیکلوں پر گھر چلے جاتے۔ ارد گرد آبادی بھی زیادہ نہ تھی۔ اگلے دن وہ ٹیوشن پڑھنے لائبریری چلا گیا۔ ماسٹر صاحب نے کہا، بابر تم کل سے ٹیوشن پڑھنے آنا، کھانا ساتھ لانا تاکہ بھوکے نہ رہو۔ میرے بیٹے نے استاد کی بات پر عمل کیا، وہ گھر آ گیا، جبکہ اس کا کلاس فیلو احمد وہاں رک گیا کیونکہ وہ ان سے ٹیوشن پڑھتا تھا۔ دوسرے دن احمد کلاس میں آیا تو وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بابر کو بتایا کہ کل اس کے جانے کے بعد وہ ماسٹر صاحب کے پاس ٹیوشن پڑھ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ استاد نے کہا، احمد مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، تم کھڑکی اور دروازہ بند کر دو اور کنڈی بھی لگا دو تاکہ کوئی اندر آ کر تمہاری پڑھائی میں مخل نہ ہو۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کر دی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسی غیر متوقع بات کی کہ میں گھبرا گیا اور دروازہ کھولنے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔
اسی جدوجہد کے دوران کسی نے باہر سے دروازے پر دستک دی۔ ماسٹر صاحب کو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا۔ وہاں چوکی دار کوئی اہم لفافہ لیے کھڑا تھا۔ اسی وقت احمر کو باہر نکل جانے کا موقع مل گیا۔ اگلے دن اس نے یہ بات اپنے ایک اور کلاس فیلو دوست سے کی تو وہ تو جیسے پہلے ہی یہ سب کچھ جانتا تھا پھٹ پڑا۔ دراصل اس کے دل میں ماسٹر جی کے لیے غصہ اور نفرت بھری ہوئی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آ چکا تھا۔ وہ ماسٹر صاحب کے بارے میں نازیبا باتیں کرنے لگا، جس کو سن کر باقی لڑکے بھی اس کے انہی میں ایک لڑکا عطر تھا جو مالدار گھرانے کا چشم و چراغ اور کافی نڈر تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا ہی کچھ رویہ استاد نے میرے ساتھ بھی کیا تھا، مگر اب میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ میں لحاظ کی وجہ سے چپ تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میں اکیلا ہوں، لیکن اس ناگ کے زخم خوردہ تو اور بھی کئی ہیں، تو اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شخص معلم کہلوانے کے لائق نہیں ہے، اب ہم اس کا بھانڈا پھوڑ کر رہیں گے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اسمبلی کی گھنٹی بج گئی۔ سب لڑکے ادھر ادھر چلے گئے۔ اسمبلی ختم ہوئی تو کچھ لڑکوں نے ماسٹر کے رویے کے خلاف لکھ کر نوٹس بورڈ پر لگا دیا۔ پھر کیا تھا، سارے اسکول میں شور مچ گیا۔ تمام لڑکوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ماسٹر معلم نہیں مجرم ہے، اس کو اسکول کی مقدس چار دیواری سے دور کرو۔ یہ صورتحال دیکھ کر اسکول کا عملہ پریشان ہو گیا۔ بابر نے بتایا، امی ہمارے اسکول کے سب ہی معلم نہایت معزز، شریف اور محنتی ہیں۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے درمیان کوئی ایسا شخص بھی موجود ہے جو شرافت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے اور استاد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے تمام لڑکوں کو اپنی کلاسوں میں جانے کی تلقین کی۔ لڑکے استادوں کا کہا مان کر کلاسوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب، چیئرمین اور دیگر ارکان نے آ کر لڑکوں سے کہا، مجرم خواہ کوئی بھی ہو، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ لڑکے جن کو ماسٹر سے برے رویے کی شکایت ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب کے آفس میں آ کر بیان دیں۔ کل 7 لڑکے ایسے تھے جو ماسٹر کے بارے میں شکایت کرنا چاہتے تھے، جن کو انہوں نے وقتاً فوقتاً چھٹی کے بعد لائبریری میں بلایا تھا۔ ان کا بیان تقریباً ایک جیسا ہی تھا۔ بابر، جس کی عمر 12 سال تھی، وہ تو باقاعدہ ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ اس کے سینے میں اس استاد کے خلاف گھٹن جمع تھی، کیونکہ اس کو شدت سے احساس ہوا کہ اس کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، جو اولاد کا محافظ اور اس کی عزت و آبرو کا رکھوالا ہوتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اور دیگر اساتذہ کو اس نے بتایا کہ جن دنوں لاک ڈاؤن تھا، وہ صبح سویرے رکشے پر دوست سے کتاب لانے کے لیے نکلا تاکہ ٹیسٹ کی تیاری کر سکے۔ راستے میں اسکول پڑھتا تھا۔ جب وہ کتاب لے کر واپس ہوا تو گاڑیاں بند تھیں۔ وہ گھر تک نہیں پہنچ سکتا تھا، لہٰذا اسکول کے اندر چلا گیا۔ کیونکہ لائبریری کھلی ہوئی تھی، جھانک کر دیکھا تو ماسٹر صاحب اندر موجود تھے۔ وہ پریشان تھا، سوچا اپنی پریشانی ماسٹر صاحب کو بتا دے تو گھر پہنچنے کی کوئی تدبیر نکل آئے گی۔ استاد نے کہا، پریشان مت ہو، میں گشت پر موجود کسی پولیس والے سے بات کرتا ہوں اور ان کی گاڑی میں تم کو گھر بھجوا دیتا ہوں۔ تب تک تم بے فکر ہو کر بیٹھو اور پڑھتے رہو۔ وہ بے فکر ہو کر بیٹھ گیا اور پڑھنے لگا، یہاں تک کہ شام سے رات ہو گئی۔ تب پریشان ہو گیا، سر آپ کسی کو فون کر کے بلواؤ جو مجھے گھر پہنچائے، میری ماں اکیلی ہیں، وہ پریشان ہوگی۔ لیکن واپسی کے راستے بند تھے اور ماسٹر صاحب کے اندر کی برائی جاگ چکی تھی۔ یہ کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ خیر، ماسٹر کو تو قانون کے حوالے کر دیا گیا، مگر مجھ غریب کا بیٹا پھر اس بیان کے بعد اسکول نہ جا سکا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے اسکول کے لڑکوں اور اساتذہ سے آنکھ ملا سکتا۔ وہ اپنے ہی اندر اہانت اور دکھ کے احساس سے مر گیا۔ اس کے بعد اس نے پھر اسکول جانا گوارا نہ کیا، کیونکہ بعض شریر لڑکے اس کو چھیڑتے، تنگ کرتے اور اس پر آوازیں کستے۔ جبکہ بابر بے حد حساس تھا، اس ذلت کتاب نہ لا سکا۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ کتنا پیارا اور قابل احترام ہوتا ہے۔ استاد اور عبادت کرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اساتذہ قوم کے نونہالوں کو تعلیم جیسی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، اس قابل بناتے ہیں کہ وہ معاشرے میں اعلیٰ مقام پا سکیں، مگر کبھی کبھی کوئی غلط شخص جب ان کی صفوں میں گھس جاتا ہے، وہ استاد کے نام کو دھبا لگا دیتا ہے۔ اے کاش ایسے لوگ جو معاشرے کا ناسور ہیں، ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے۔ معزز سامعین، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کہانی سننے اور پڑھنے کے لیے وقت نکالا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ کے مشکور ہیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور بیل آئیکن کو کلک کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔